الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، آپ کو معلوم ہے جمعہ کا خطبہ نہایت مختصر ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مختصر خطبہ دینے کا حکم خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سنت بھی ہے. مختصر سے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ آپ زیادہ تر خطبے فکر آخرت کے تعلق سے دیا اور فکر آخرت میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. یہ عارضی دنیا اور اس عارضی دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد اور اس عارضی دنیا کے اختتام کے بعد ابدی زندگی کا ہونا اور اس زندگی کے لیے کوشش کرنا جو زندگی کبھی ختم نہ ہو. اسی چیز سے آپ متعلق چیزوں کو لوگوں کے سامنے اکثر جمعے کے خطبوں میں پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اور خود اس نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے. ہم اور آپ زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں. اس کا آخری اسٹاپ، اس کی آخری منزل قبر ہے. پچھلے ہفتے آپ نے جمعہ کا خطبہ سنا ہوگا، آج آپ نے جمعے میں موجود ہیں. یہ پچھلے ہفتے سے لے کر اس ہفتے تک یہ پورے ہفتے کا گزر جانا اس بات کا ایک پیغام ہے، اس بات کا ایک میسج ہے کہ ہم اپنی قبر کے ایک ہفتے قریب ہو گئے ہیں. ایک ایک منٹ جو گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ٹرین چلتی ہے دلی سے ہاوڑا تک، ہاوڑا سے دلی تک، ایک
مسافر دلی بیٹھتا ہے اور ٹرین ہاوڑا میں رک جاتی ہے، اس کے آگے اس کو جانا ہی نہیں ہے، اس مسافر کو ٹرین خالی کرنا پڑتی ہے، اپنی اسٹیشن پہ اترنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہی اسٹیشن ہے. جو انسان اس دنیا سے گزر گیا وہ یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میری اسٹیشن آ چکی ہے، میرا اسٹاپس آ چکا ہے، میں اپنی اسٹیشن پر اور اپنے اسٹاپس پر اتر رہا ہوں. لیکن تم جس ٹرین پر بیٹھے ہو وہ بھی اسی اسٹاپس کی طرف دوڑ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کا اسٹاپس 2 دن کے بعد آتا ہے، لیکن ہے وہی. اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حاضر اللذات. صحابہ سے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، انجوائمنٹ کو ختم کر دینے والی موت کو تو کثرت سے یاد. اتنا یاد رکھیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہم آدھے گھنٹے کے خطاب میں نہیں بتا پائیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا، صاحب استطاعت میں حج کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی، ہم عبادت گزار ہو گئے، یہ ہماری سب سے بڑی غلط ہے. متقی اور پرہیزگار انسان کا تعلق نماز اور روزے سے ہے ہی نہیں. ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، کسی کے متقی اور پرہیزگار ہونے کا فتویٰ ہم جو لگاتے ہیں، دیکھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، بڑا متقی ہے، پرہیزگار بیچارہ، رات میں فجر کی نماز پہلی صف میں آتا ہے، تکبیر نہیں چھوٹتی اس کی پہلی، تہجد تک پڑھتا ہے، بڑا متقی ہے. ہم نے فتویٰ لگا دیا متقی. تقوی کا تعلق نماز اور روزے سے ہے ہی نہیں. تقوی کا تعلق مال حرام کو چھوڑنے سے ہے. حرام چیزوں کو چاہے وہ جو بھی ہو، صرف مالی نہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے اجتناب کا نام تقویٰ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کون ہے آج میں اس کو یہ چیزیں دے رہا ہوں اس کو وہ یاد کر لے، یا کم سے کم ان لوگوں کو سنا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں یاد بھی کروں گا اور دوسرے تک پہنچاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بتائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، دنیا میں جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، ان حرام کاموں کو، ان حرام چیزوں کو چھوڑ دو. تکن اعبد الناس، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، دنیا کے سب سے بڑے متقی انسان بن جاؤ گے. سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بننا ہے، متقی بندہ بننا ہے. دنیا کی حرام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص حرام کاموں سے جتنا بچا ہوا ہے وہ اتنا ہی بڑا متقی ہے. حرام چیزوں سے جو شخص جتنا بچا ہوا ہے وہ اتنا ہی بڑا متقی ہے. اب تقوی کا معیار یہ ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ حرام چیزوں سے کتنا بچتا ہے. وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ. آیا ابو ہریرہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے، جتنا تمہاری قسمت میں روزی روٹی لکھی ہے، جتنا مال و دولت تمہاری قسمت میں لکھا اس پر راضی رہو. وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ. کسی کے سامنے دست دراز نہ پھیلاؤ، ہاتھ مت پھیلاؤ، بھیک مت مانگو. اپنے بال بچوں کو کے پیٹ کو پالنے کے لیے ہٹے ہٹے ہو تم دوستو،
ہاتھ مت پھیلاؤ کسی کے سامنے، اللہ نے تمہیں جو دیا اسی پر راضی رہو، تکن اغنی الناس، دنیا کے سب سے بڑے امیر انسان بن جاؤ گے۔ امیر انسان کون ہے؟ اللہ نے اس کو مال و دولت سونے اور چاندی سے نوازا، وہ امیر نہیں۔ اللہ نے جس کو جو دیا اسی پر وہ راضی ہے بس، اور اسی پر وہ خوش ہے، اور کسی کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر لالچ پیدا نہیں کر رہا اپنے اندر۔ یہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ احسن الی جارک تکن مومنا، جو خود کھاؤ اپنے پڑوسی کو کھلاؤ، دیکھتے رہو تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اگر تم رات بھر تہجد پڑھنے میں لگے رہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، چاہے پڑوس میں رہنے والا یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر تمہارے پاس یہ خبر آ چکی ہے کہ وہ بھوکا ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں، تو گوشت میں شوربہ بڑھانے کی طاقت ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا کر شوربہ بڑھانے کی طاقت ہے، اور اس کے باوجود تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، وہ بھوکا سو گیا، تو تمہاری تہجد تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر تمہیں پکا مومن بننا ہے تو واحسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تکن مومنا، تم مکمل مومن بن جاؤ گے۔ جس کا پڑوسی جس سے جتنا زیادہ خوش ہے وہ اتنا ہی بڑا مومن ہے، اور جس کا پڑوسی جس سے جتنا ہی زیادہ ناراض ہے یا ناخوش ہے، وہ آدمی سمجھے کہ ہمارے اندر اتنا ہی کم ایمان ہے۔ کیسے پرکھا جائے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، یا ہمارے پاس کتنا ایمان ہے؟ ایک کسوٹی بتا دی، ایک تھرمامیٹر دے دیا اللہ کے رسول نے۔ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے، بھوکا نہیں سو رہا ہے، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے، اور تمہارے پاس تمہاری حیثیت سے استعداد سے کچھ زیادہ ہے تو اس کے بچوں کو کپڑے پہناؤ۔ مومن نہیں ہو سکتے اس کے بغیر۔ وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ وَأَحَبِّ لِنَفْسِكَ مَا وَأَحَبِّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے، وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ احب للناس ما تحب لنفسك، جو چیز تمہیں پسند ہے وہی تم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہی چیز تم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ تکن مسلما، تو تم مسلم ہو جاؤ گے۔ مومن ایک الگ چیز ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے۔ پکا سچا مومن بننے کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور پکا سچا مسلمان بننے کے لیے ہر انسان کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کو وہی چیز دینا پڑے گی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے، ہم سوچیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، یہ تھرمامیٹر ہے۔ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کر رہے ہیں یا نہیں، ہم کتنے مومن ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے کتنا خوش ہے، تھرمامیٹر دے دیا ہے۔ ہم کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، تھرمامیٹر دے دیا ہے کہ ہم حرام چیزوں سے کتنا زیادہ بچ رہے ہیں۔ اور آخری چیز، پانچویں چیز بتائی کہ لا تکثر الضحك فإن كثرة الزهد تميت القلب۔ اے ابو ہریرہ، زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ مت ہنسا کرو، ہر وقت گپ شپ میں مت رہا کرو، ہر وقت ہنسی اور ٹھٹوں کی محفلوں میں مت بیٹھا کرو۔ فإن كثرة الزهد تميت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنے کے بعد دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، بے جان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فکر آخرت سے جوڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ایسی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اطت السماء وحق لها الطير، لوگوں جب مجھے سامنے معراج ہوئی، جب مجھے جنت اور جہنم دکھایا گیا، جب میں جنت اور جہنم کو دیکھنے کے لیے گیا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی، میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر گیا، اطت السماء وحق لها، میں نے آسمان کے اوپر اتنے فرشتے دیکھے کہ ان فرشتوں کے وزن سے، ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان جھرمڑا رہا ہے، آسمان میں آوازیں آ رہی ہیں،
آسمان کے اندر چرچرانے کی آواز، جیسے کوئی موٹا بھاری بھرکم آدمی آپ کی چارپائی پر بیٹھ جائے تو آپ کی چارپائی چرچرانے لگتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کے وزن سے آسمان چرچرا رہا ہے. بہت کلام طیب، اور آسمان کے لیے آوازیں کرنا، آسمان کے لیے چرچرانا یہ زیادہ مناسب ہے. کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. میں نے آسمان پر جب نظر ڈالی تو 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی. یہ 4 انگلی ایسے آپ زمین پر رکھیے اتنا بڑا، 4 انگلی کے برابر، یعنی اتنی جگہ پورے آسمان پر خالی نہیں دیکھی، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اگر اتنی سی بھی جگہ خالی ہے 4 انگلی کے برابر تو ادھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ورنہ فرشتے کم نہیں. واضح الفاظ میں کہا الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں دیکھی جہاں فرشتے کا سر نہ ہو اور وہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو، اس کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اس کے بعد آپ نے کہا لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا. میرے صحابیوں، جہنم کا جو دردناک منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، جہنم کی جو دردناک کیفیت میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسنا چھوڑ بیٹھو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، دنیا میں جو تم نکاح اور شادیاں کرتے ہو، لذت کے لیے اپنے بیٹیوں کے قریب جاتے ہو، اگر وہ چیزیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے اندر مجھے دکھائی گئی، تو تم دنیا میں نکاح کرنا چھوڑ دو گے، اپنی بیویوں تک کو چھوڑ دو گے، ان سے لذتیں بھی حاصل نہیں کرو گے. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، بستروں پر تم لذتیں حاصل کرنا بھی چھوڑ دو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاءِ، اور بیابان جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے، بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، لکڑیاں چبا چبا کر اللہ کی پناہ لے کر تم اسی جنگل میں گزارا کر لو گے اور اللہ کی عبادت کر کر کے اپنی زندگی ختم کر لو گے. دنیا میں بیوی اور بچوں کے جھمیلے میں پڑنا چھوڑ دو گے. اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، یہ دردناک منظر بیان. یہی تو اسباب تھے اور یہی خطبوں کے وہ اسباب تھے جو صحابہ کی زندگی پر مرتب ہوئے. آخر کیا بات ہے؟ ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں مسجدیں بھی بھر دیتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں 3 اور 4 قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں رمضان کے مہینے میں. لیکن رمضان کا مہینہ جو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہماری زندگیوں پر آتا ہے، جیسے رمضان گیا تقویٰ بھی ہماری زندگیوں سے نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہی چیز تو سوچنے کی ہے کہ 1 مہینے تک جو پریکٹس کرائی گئی فجر میں اٹھنے کی، شہر استعمال کرنا ہی پڑے. بیماری ایسی خزانچی ہیں آپ، بیت المال کے مالک ہیں آپ، آرڈر دے دیجئے بیت المال کے کیشیئر کو، خزانچی کو، تھوڑا سا شہر کو آپ کو دے دے. حضرت عمر فاروق چیخ کر اس طبیب سے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیت المال کے اندر جو شہد ہے وہ نہ عمر کا ہے نہ عمر کے باپ کا ہے. وہ شہد نہ عمر کا ہے نہ عمر کے باپ کا ہے، اور میں 1 تولہ شہد بھی نہیں لے سکتا چاہے میری زندگی کیوں نہ چلی جائے. طبیب ان کو حکم دیتا ہے خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ
اگر شہد استعمال نہیں کر رہے تو دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہے ہیں. آپ شہد استعمال کیجئے. حضرت عمر فاروق نے تمام مسلمانوں کی میٹنگ بلا لی, طلب کر لیا سب کو, گھر کے باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس وقت علی ہوں, بیمار ہوں, اور یہ حکیم بیٹھا ہوا ہے, اس نے مجھے تھوڑے سے شہد کے استعمال کی کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ شہد تمہیں تقویت دے سکتا ہے, بیماری میں شہد فائدہ کرتا ہے. میرے پاس شہد نہیں ہے. آئے مسلمانوں, یہ شہد جو بیت المال میں ایک کرستر بھرا ہوا رکھا ہوا ہے, ایک ڈبہ بھرا ہوا رکھا ہے, یہ تم سب کی امانت ہے, اور اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں پاؤ بھر آدھا کلو 1 لیٹر شہد میں لے لوں. اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں اتنا لے لوں کہ 2-4 ہفتے تک میں بس 1 چمچ 2 چمچ شہد کو استعمال کر لوں. اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں لوں, اور تم سب کی اجازت اگر نہیں ہوگی, اور ایک بھی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں عمر میری اجازت نہیں ہے, تو ایک آدمی نے بھی اگر منع کر دیا تو قابل کے رب کی قسم میں شہد نہیں دوں. دور سے آواز اٹھتی ہے, امیر المومنین اتنی سی چیز کے لیے آپ ہم سب کو بلا رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کو اختیار ہے, ہم سب آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, آپ شہد لے لیجیے. حضرت عمر فاروق نے پھر اس شرط پر لے لیا کہ ابھی میں لے لیتا ہوں, جب کبھی بٹوارا ہوگا اس شہر کا اور تمام مسلمانوں میں جب تقسیم ہوگا تو مجھے بھی ملے گا, میرا بھی حصہ ہے, تو جتنا میں لے رہا ہوں میں اپنے حصے کا اتنا شہر واپس کر دوں گا. جتنا مجھے دیا جا رہا ہے اگر کم دیا گیا تو میں کم ہی دے دوں گا, لیکن باقی کے لیے مہلت چاہوں گا اور معافی مانگ لوں گا. اور اگر مجھے اس شہر سے زیادہ ملتا ہے جو ابھی میں لے رہا ہوں تو میں اتنا دے دوں گا جتنا بیت المال سے میں لے رہا ہوں. اس شرط پر انہوں نے اتنے شہر کو لے لیا. یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے جو 1 تولہ 2 تولہ شہر بھی نہیں لے رہا ہے جب تک کہ تمام مسلمانوں کی اجازت نہ ہو. میرے بھائیوں, یہاں سے تقوی کی بنیاد ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنو, اللہ سے ڈر جاؤ اور سوچو کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. تو اتق اللہ تو سب ہے, اللہ سے ڈرو یہ اور بات آ گیا, لیکن وہ ڈر جو قیامت کی تیاری کرنے پر مجبور کر دے, میرے بھائیوں وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو عمر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں, ہم سب اپنے اپنے غریبانوں میں سب جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں کتنا % تقویٰ ہمارے زندگیوں میں پایا جاتا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو شامل کریں. علماء کا گروہ بھی انسانیت سے الگ نہیں ہے, ہر علماء بھی اس میں ملوث نظر آئے. سب کے لیے لمحہ فکریہ سوچ ہے کتنے % ہم متقی نظر آ رہے ہیں. کون نہیں جانتا عبد الرحمن ابن عوف کتنے امیر تھے. دوسرے ملکوں میں مال ایکسپورٹ ہوتا تھا, ان کا بزنس بہت زبردست بزنس. حضرت عمر فاروق خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی کرتے تھے. وہ تھوڑا بہت کپڑا خرید کر جو قافلہ ملک کے شام جایا کرتا تھا اسی قافلے والوں میں سے کسی آدمی کو اپنا مال دے دیا کرتے تھے, جاؤ میرا بھی مال اپنے مال کے ساتھ بیچ دینا, اور جو پروفٹ ہوگی وہ آدھی تم لے لینا, آدھی میں لے لوں گا. وہ اپنا مال بیچنے والے کو دے دیا کرتے تھے. تم جاؤ, میں تو امیر المومنین ہوں, میں کیسے جاؤں گا, اگر میں بزنس کروں گا تو خلافت کے کام کون دیکھے گا. لیکن ان کو کچھ قرضے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا خادم بھیجا. اس بات کو ذرا غور سے سنیے. حضرت عمر فاروق نے اپنا خادم بھیجا اور عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جا کے کہلوایا کہ 4000 درہم مجھے بطور قرض دے دیجیے, 1-2 مہینے کے بعد میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا دوں گا.
عبدالرحمن ابن عوف نے کہا اس خادم سے حضرت عمر سے کہہ دو کہ ابھی تو میرا مال جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال باہر، اور آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ بیت المال میں تو اتنے دینار اور اتنے درہم پہلے سے موجود ہیں، آپ کو قرض ہی تو چاہیے، چاہے مجھ سے لیجیے آپ بیت المال سے، آپ 4000 درہم بیت المال سے بطور قرض لے لیجیے اور اپنا کام چلا لیجیے، جب آپ کے پاس ہو جائے تو بیت المال میں جمع کر دیں۔ کوئی بری بات نہیں کہی تھی حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے۔ قرض لینا جیسے مجھ سے لے لے ویسے بیت المال سے، بیت المال کے خزانچی سے کہہ دیجیے ہمیں 4000 قرض دے دو درہم، بعد میں ہم دے دیں گے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، قرض ہی تو لینا ہے آپ کو، چاہے مجھ سے لو یا بیت المال سے۔ حضرت عمر کو جب وہ قاصد آتا ہے اور عبدالرحمن ابن عوف کا یہ پیغام سناتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن 1 مہینے 2 مہینے تک پھر عبدالرحمن ابن عوف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن جب گشت کر رہے تھے اور راستے میں جب عبدالرحمن ابن عوف مل گئے، علیہ سلیت ہوا، حضرت عمر فاروق نے دل کا غبار زبان کی شکل میں آ گیا، فرمایا عبدالرحمن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نہ دیتے الگ بات تھی، لیکن تم نے یہ کہہ کر بہت غلط مشورہ دیا کہ بیت المال سے آپ قرض لے لو، قرض ہی تو لینا ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے کہا امیر المومنین اس میں بڑی کیا بات ہے، آپ مجھ سے قرض مانگ رہے تھے اور میں نے یہ کہا کہ قرض ہی تو لینا ہے تو بیت المال سے لے لیجیے، آپ کا ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آئے عبدالرحمن میں نے بیت المال سے قرض نہیں لیا اور میں نے وہ مال تجارت کے لیے بھیجا بھی نہیں، میں نے پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ پھر مجھ سے آپ مانگ رہے تھے قرض اور قرض بیت المال سے بھی آپ کو مل رہا تھا، تو کیا بات وجہ ہے کہ بیت المال سے آپ نے قرض نہیں لیا؟ اس پر جو جواب دیا حضرت عمر نے وہ سنی، اے عبدالرحمن میں نے قرض تم سے اس لیے مانگا تھا کیونکہ 1 مہینے کی مہلت بھی میں مانگ رہا تھا، اگر 1 مہینے کی مہلت سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا، میں یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا، تو کم سے کم آپ کے بچے، آپ کے ورثہ، آپ اور آپ کے گھر والے میرے بچوں سے قرض کا مطالبہ کر سکتے تھے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے 4000 درہم لیے تو دو۔ میرا جنازہ اس وقت تک پڑھایا نہیں جاتا جب تک کہ جنازہ پڑھانے والا یہ نہ پوچھ لیتا کہ میرے باپ کا، اس آدمی کا عمر کا قرض تو نہیں ہے کسی پر۔ اور پھر عبدالرحمن تم یہ کہہ دیتے کہ میرا قرض ہے تمہارے باپ پر، تو میرے بیٹے ادا کر دیتے، اور تم میری اولاد سے میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم میری اولاد سے قرض کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن بیت المال سے میں نے قرض اس لیے نہیں لیا کہ اگر قرضہ لے لو 4000 درہم اور میرا انتقال ہو جائے تو یہ سوچ کر وہ مجھے چھوڑ نہ دے کہ حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی، بہت خدمت کی، اسلام کی بہت خدمت کی، دین کی بہت خدمت کی، ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے 4000 درہم ان پر معاف کیا جا رہا ہے، کہیں میرے ساتھ بیت المال والی یہ رعایت نہ کرے، کیونکہ یہ بیت المال عمر کے باپ کا نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ رعایت میں چھوڑا جائے، کیونکہ رعایت کرنے والوں کا بھی مال نہیں ہے، مال تو سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ میں نے قرض کا مطالبہ تم سے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے انتقال کے بعد تم ہمارے بچوں سے مطالبہ کر سکتے تھے، اور بیت المال سے اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ عمر کی رعایت کرتے ہوئے معاف کرتے تھے۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے غریبانوں کے بٹن کھولیں اور جھنجھوڑیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے % متقی نظر آ رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جو چلا گیا ان روزوں کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم ذرا تصور سنا ہے وہ واقعہ، عمر ابن عبدالعزیز کو ان کی بیوی حاملہ ہے اور پیٹ میں بچہ ہے، لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملتا۔ کس کو؟ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو۔ کہتی ہے اپنی خادمہ سے بیت المال سے کیا پیالہ دودھ لے آؤ، یہ تو ہمارا آدمی اس بچے کو ہی مار ڈالے گا جو میرے پیٹ میں پڑ۔ پیٹ کا بچہ ماں کی غذا پر منحصر ہے، ماں جو کھائے گی تو پیٹ کے بچے کو لگے گا،
मां को जब खाना ही नहीं मिलेगा तो पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, हमल गिर जाएगा। रात की तारीकी में खादिमा को बैतुल माल भेजती है, वो लौंडी एक प्याला दूध लेके बैतुल माल से आती है। जैसे ही घुस रही है घर के अंदर, उमर इब्न अब्दुल अजीज तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू बना रहे हैं। देखते हैं मेरी लौंडी आ रही है, पूछा कि कहां गई थी, जवाब दे दिया बैतुल माल। चादर के अंदर क्या छिपाए हुए हो, बोल के दिखा दिया दूध है। कहां से लाई हो, बैतुल माल से लाई हूं। किसने मंगाया, आपकी बीवी ने मंगाया। अरे मेरी बीवी, एक जुर्म तुमने क्यों किया? कहा मेरे प्यारे शौहर, 4 दिन से आपके घर चूल्हा नहीं जला, आपके पास खाने को नहीं है और आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अगर आप ऐसी भूखा मुझे रखेंगे तो आपकी अमानत गिर जाएगी, ये पेट का बच्चा मर जाएगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तो का प्याला छीन लिया उमर इब्न अब्दुल अजीज ने और फरमाया, नहीं मेरी बीवी, ये तो उमर इब्न अब्दुल अजीज का नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। कहा मेरे शौहर, इस बच्चे की खातिर दे दो, अल्लाह की कसम ये बच्चा मर जाएगा। अगर मुझे 2 दिनों खाना पीना नसीब नहीं हुआ तो पेट का बच्चा गिर जाएगा, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज दूध का प्याला लेते हैं, आसमान पर नजरें डालते हैं, फिर अपनी बीवी को मुखातब करके कहते हैं, एक दिल करता है कि बच्चे की खातिर ये दूध का प्याला दे दो, लेकिन दूसरे ही लम्हा आसमान पर नजर जाती है, जहन्नम का अज़ाब और अमानत में खयानत करने का तसव्वुर दिल में आता है। फरमाते मेरी बीवी, मेरे दिल ने यह फैसला किया, इस पेट के बच्चे को तुम बहला लो, फुसला लो और इस बच्चे से कह दो कि अगर तू गिरता है तो गिर जा, मरता है तो मर जा। उमर इब्न अब्दुल अजीज को तेरी मौत प्यारी है, लेकिन अमानत में खयानत पसंद नहीं है, मैं मुसलमानों की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मेरी बीवी, ये प्याला दूध तुम्हें पीने को नहीं मिल सकता, लिहाजा ये बैतुल माल में जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और वो एक प्याला दूध लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया, कैशियर, आए खजांची, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर किसी को तुम कुछ नहीं दोगे, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। ये ना उमर इब्न अब्दुल अजीज का माल है ना उसके बाप का, तुमने बगैर तमाम मुसलमानों की इजाजत के बगैर इजाजत कैसे तुमने दे दिया? आपकी बीवी के पेट में हमल था, डर लगा कि बच्चा गिर न जाए इसलिए दे दिया। फिर ये बैतुल माल का खजांची इतना ईमानदार हुआ, इतना अमानतदार हो गया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के पेट की बीवी के पेट में बच्चे की सलामती को अल्लाह ने बरकरार रखा। तकवे वालों की इबादत होती है, अल्लाह ताला ने उस पेट के बच्चे को रूहानियत ग़िज़ा अता फरमाई, तेरा वो बच्चा जिंदा रहा पेट में और 5-6 महीने पूरे करने के बाद 9 महीने के बाद अपनी मां के पेट से बाहर हुआ, पैदा हुआ। 7 महीने उसके अकीके की बारी आई। बीवी कहती है, अब आप अकीका भी नहीं करेंगे क्योंकि घर में जब एक प्याला दूध का इंतजाम नहीं है तो आप आज बच्चे का अकीका कैसे करेंगे? मेरे प्यारे शौहर, बैतुल माल से आपको तनख्वाह तो मिलेगी, काफी तो मिली थी। ठीक है मिली थी तो क्या हुआ, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, चलता है, अगले महीने मत लीजिएगा या थोड़ा थोड़ा करके कटा दीजिएगा। और ये होता ही है सिस्टम, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ गई आप पेशगी ले लीजिए। मेरी बीवी तो मशवरा अच्छा देती हो, कम से कम बच्चे का अकीका तो हो जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा उसी खजांची को जिसको एक प्याला दूध वापस कर दिया था, उसी खजांची को 7-8 महीने के बाद लेटर लिख रहे हैं, अरे खजांची, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास अकीका करने की ताकत नहीं है, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो। जब ये तनख्वाह तो मुझे दोगे तो अगले महीने मैं नहीं लूंगा, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना, ये तनख्वाह फिर मुझे मत देना, अगले महीने की तनख्वाह रोक लेना, लेकिन अभी दे दो, मुझे जरूरत है। ये लेटर कासिद लेकर एलची लेकर जाता है और वही खजांची इस लेटर को पढ़ता है। वो अब इतना अमानतदार हो चुका है, उसने उस लेटर को पढ़ा लेकिन 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है लेकिन फिर भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उस लेटर के पीछे उसने कुछ तहरीर, कुछ अपनी तरफ से कुछ जुमले लिख दिए और उस लेटर को लिफाफे में पैक करके उसी कासिद को दे दिया। क्या देना, उमर इब्न अब्दुल अजीज से तनख्वाह तो नहीं दी बल्कि कुछ लिख दिया है, अगर इस तहरीर के बाद भी आपको तनख्वाह की जरूरत होगी तो आप बता देना, मैं दे दूंगा। वो कासिद जब लेटर वापस करता है, उमर इब्न अब्दुल अजीज लिफाफा खोलते हैं और उस लेटर को पढ़ते हैं जो
اس نے لکھا تھا امیر المومنین آپ نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نے لکھا ہے کہ اگلے مہینے مت دینا، لیکن اس بات کا جواب نہیں ہے اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہیں رہے، اگلا مہینہ آنے سے پہلے اگر آپ انتقال کر گئے تو یہ پیش کی 1 مہینے کی تنخواہ جو بیت المال سے تمہیں دی جا رہی ہے یہ کون واپس کرے گا، یہ بیت المال میں کون دے گا؟ اگر اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ 1 مہینے کی تنخواہ جو ایڈوانس تمہیں دی جا رہی ہے یہ کون واپس کرے گا؟ مجھے ضمانت چاہیے، پہلے ضامن لاؤ پھر ہم تنخواہ دیں گے۔ یہاں بھی نے مجھے پڑھایا ہے، اے عمر ابن عبدالعزیز آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ درس آپ نے مجھے دیا ہے، یہ لیسن آپ نے پڑھایا ہے، یہ پاٹ آپ نے مجھے پڑھایا ہے، تنخواہ تبھی ملے گی 1 مہینے کی ایڈوانس جب کوئی ضمانت دے گا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم دے دینا، جب تک وہ ضامن نہیں ہوگا تنخواہ دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پڑھا اور اپنی بیوی کو دکھایا، ہنستے ہوئے کہا اے میری بیوی، جس کا خزانچی کا ایماندار ہو اس کے مالک کو کتنا امانت دار ہونا چاہیے۔ جب میرے پاس استطاعت نہیں تو حقیقت میرے اوپر فرض بھی نہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگلے مہینے تک میں زندہ ہوگا، اس لیے کہ یہ علم تو مجھے ہے ہی نہیں، اس لیے میں تنخواہ کی ایڈوانس نہیں لوں گا اور اس امانت دار خزانچی کے لیے میں دعا بھی کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی کے اثرات تھے جو ہمارے اسلاف کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن اس کے کون سے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے اور تقوی کے کون سے اثرات ہماری زندگی پر آئے، یہ تھا ایک میرا موضوع، تقوی کے اثرات ہے انسانی زندگی پر۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے متقی ہیں، اور متقی تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم حرام چیزوں کو چھوڑیں گے اور حلال چیزوں کا استعمال کریں گے۔ نماز اور روزہ کا سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تقوی کا تعلق تو حرام چیزوں کو اور حرام راستوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا نام ہی بچنا، تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی حرام راستوں پہ اور ناجائز راستوں پہ آدمی اس سے بچ جائے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں جو ہے کہ خطبے کے اندر کہ آمین ہمارے اندر وہی تقوی پیدا فرما دے جو حضرت عمر فاروق کے اندر تھا، جو صحابہ کے اندر تھا، جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا، اور تقوی کے اثرات پیدا ہی نہ ہو بلکہ تقوی کے اثرات ہماری زندگی پر ظاہر بھی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی اب متقی ہو چکا ہے، پرہیزگار ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں تقوی کے اثرات ضرور دکھائی دے تاکہ ہم سب کو اس کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے میں اور تسلیم کرنے میں کوئی ہچک محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر پرہیزگاری پیدا فرما دے، تقوی پیدا فرما دے، ملنساری پیدا فرما دے، اتفاق اتحاد پیدا فرما دے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک تو زندہ رہ اسلام پر رہنا اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى والله يتوب واتقوا